بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہر خیال آپ کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کا بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے جانے لگے اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ اپنا حق بھی چھوڑنا صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیفیں تمہیں پہنچے تم اس پر آہذاری نہ کرو۔ پرندہ جب اڑان کے ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کے نظروں میں۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہ، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے الفاظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو، غرباء، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہیں جبکہ اسے خود پہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ آپ کی عادتیں
اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنے کردار اور کارکردگی کا جائزہ لیا کریں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے۔ پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ حالات اور وقت کی تبدیلیاں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ محبت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ تعلیم کی جڑ کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ اپنوں میں چھپے منافق کی پہچان۔ نمبر 1، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے گا۔ نمبر 2، آپ سے حسد کرے گا۔ نمبر 3، آپ سے اکثر جھوٹ بولے گا۔ اپنی پیشانی کو سجدے سے محروم نہ رکھ، اقبال بڑی قیمت چکائی ہے اس کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیوں منتیں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے۔ یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں اور افغان بھی ہوں، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو۔ دل میں اللہ کا ہونا لازمی ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتے، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو۔ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی زاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ جب کوئی نظر نہیں آتا تو اللہ ہی تو نظر آتا ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو، اطمینان رہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔